پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں آپ کو صبح کے وقت کا ایسا مجرب وظیفہ بتلانے لگا ہوں کہ جس کو آپ لوگ صبح اٹھ کر سب سے پہلے آپ کو یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ صبح کے وقت کا ایسا وظیفہ آپ نے اپنی پوری زندگی میں نہیں کیا ہوگا۔ یہ وظیفہ پیارے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، پڑھنے میں بے حد آسان ہے۔ اتنا آسان ہے کہ کوئی چھوٹا بچہ بھی اگر اس وظیفے کو پڑھنا چاہے تو بڑی آسانی سے، بڑے آرام سے پڑھ لے گا۔ لیکن آپ لوگ، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد جب اس وظیفے کے کمالات دیکھیں گے، اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد جب اپنی زندگیوں میں دولت کو آتے ہوئے دیکھیں گے، آپ کو میری باتوں پر تب یقین آئے گا۔ یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے کہ آپ لوگ اگر پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، دنیا کے آپ لوگ جس ملک سے ہیں، جس گاؤں سے ہیں، جس گلی سے ہیں، جہاں سے بھی آپ لوگ موجود ہیں، صبح آپ لوگ جیسے ہی اٹھیں فوراً سب سے پہلے آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھیں، پھر جو کرنا ہے کریں، ناشتہ کریں، کام پر جائیں۔ یہ وظیفہ میں نے اپنی زندگی میں بے شمار لوگوں کو بتلایا ہے، بے شمار لوگوں کو۔ جب لوگ اپنے مشکل وقتوں میں، اپنی پریشانی میں واٹس ایپ پر مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، کئی ایسے بیچارے بہن بھائی ہیں جن پر بے شمار قرضہ ہے۔ آپ لوگ یقین کریں یا نہ کریں، یہ وظیفہ صبح کے وقت کا میں نے جس کو بھی بتایا، ایک دن کے عمل سے لوگوں کے قرضے ادا ہوئے ہیں۔ قرض داروں نے وظیفہ پڑھتے ہی، یعنی کہ صبح وظیفہ پڑھا، شام تک قرض داروں نے قرضے معاف کر دیے۔ ایسا جلالی وظیفہ آپ لوگ اگر اپنی پوری زندگی میں ایک صبح یہ وظیفہ پڑھ لو نا، تو آپ کی پوری زندگی کے لیے یہ وظیفہ کافی ہے۔ یہ وظیفہ خاص طور پر میری وہ دکھیاری بہنیں اور وہ میرے دکھی پریشان بھائی لازمی پڑھ لیں جن کے گھروں میں فاقے ہیں، تنگ دستی ہے، بے روزگاری ہے، جو چاہتے ہیں کہ صبح وظیفہ پڑھیں، شام تک مالا مال ہو جائے۔ صبح کے وقت کا یہ وظیفہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اتنا مجرب ہے کہ آپ کو اگر اپنا ذاتی مکان چاہیے، آپ کو کئی سال ہو گئے، آپ کی پوری زندگی گزر گئی کرایوں کے مکان میں، آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کا اپنا ذاتی مکان ہو جائے، تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ وظیفہ صبح اٹھ کر آپ لوگ سب سے پہلے پڑھ لینا۔ صبح جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، آپ لوگ دنیا میں جہاں کہیں موجود ہوں، کوئی بھی ملک میں، کوئی بھی شہر میں آپ لوگ رہتے ہوں، رات کو آپ لوگ جیسے ہی سو گئے، صبح آپ لوگ اٹھے اپنے گھر میں، جیسے ہی آپ کی آنکھ بستر پہ کھلے، کوشش کرنا فوراً یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ چاہے ایک صبح پڑھو، چاہے روزانہ صبح پڑھو، تمام میرے بھائیوں بہنوں کو اجازت ہے، صرف اپنا نام کامنٹس میں لکھ دیں، آپ کو ساری زندگی کی اجازت مل جائے گی۔ چاہے آپ لوگ ایک صبح پڑھ لیں تو بھی کافی ہے، اور چاہیں تو روزانہ صبح پڑھیں، کوئی پابندی نہیں۔ آدھی منٹ کا عمل ہے، آدھی منٹ آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھنے میں لگانا، اور آدھی منٹ آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد دعا مانگ لینا۔ جو بھی آپ کی حاجتیں ہوں، دعا مانگنا مت بھولنا۔ آپ لوگ کرتے کیا ہو، جلد بازی میں وظائف تو پڑھ لیتے ہو، لیکن جب دعا مانگنے کا وقت آتا ہے نا، تو آپ لوگ سستی کرتے ہو کہ بس اب وظیفہ پڑھ لیا کافی ہے۔ تو ایسا آپ کو ہرگز نہیں کرنا۔ جب عمل کرنا ہے تو پورا کرنا ہے۔ بھلے آپ لوگ اگر آج صبح نہ کر سکیں، تو جس صبح آپ لوگ پوری طرح سے ایک آدھے منٹ کے لیے فری ہوں، آپ لوگ وظیفہ پڑھیں، اور ساتھ میں جو بھی آپ کی حاجت ہو، جو مراد ہو، اس کے لیے دعا ضرور کریں۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، جیسا کہ میں آپ کو بتلا رہا تھا کہ اس وظیفے کو میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں بتلا رہا، یہ وظیفہ میں نے اپنی زندگی میں بے شمار لوگوں کو بتایا ہے، اور لوگوں کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی مراد، میں نے وظیفہ پڑھتے ہی لوگوں کی حاجتوں کو پورا ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ کی کوئی ایسی خواہش ہو، کوئی ایسی حاجت ہو کہ آپ لوگ سمجھتے ہوں کہ یہ تو میری زندگی بھر پوری ہو ہی نہیں سکتی، چاہے آپ کو، پیارے بھائیوں، میری بہنوں، دنیا جہاں کی دولت ہی کیوں نہ چاہیے ہو، پیسہ تو بہت چھوٹی چیز ہے، پوری دنیا کے خزانے مانگ لینا، صبح یہ وظیفہ میرے بتلائے ہوئے طریقے سے پڑھ لینا، پوری دنیا کی دولت بھی مانگو گے نا، انشاءاللہ شام تک آپ کے قدموں میں ہوگی۔ یہ وظیفہ وہ لوگ بھی لازمی پڑھیں جو بالکل پڑھنا نہیں جانتے، جن کو ایک لفظ بھی پڑھنا نہیں آتا، جو بالکل ان پڑھ ہیں، وہ بھی میرے بتائے ہوئے طریقے سے، جس طرح، جس ترتیب سے، جس طریقے سے یہ عمل بتاؤں گا،
پہلے تو آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھیے گا. کمپلیٹ ویڈیو دیکھو گے، کمپلیٹ عمل سمجھو گے اور سمجھ کر کرو گے تو فوری طور پر فائدہ ہوگا. اپنی طرف سے آپ لوگ ادھورا عمل سنو گے اور ادھورا عمل کرو گے بے ترتیبی سے تو پھر کوئی فائدہ نہ ہوگا. تو اسی لیے گزارش ہے پوری ویڈیو دیکھنا اور عمل کو اچھی طرح سمجھنا، اور سمجھ کر جیسے کہ آپ نے پہلے ویڈیو دیکھ لی اور رات کو آپ لوگ سو گئے، صبح اٹھے، آپ کو مثال کے طور پر عمل یاد نہ رہا، دوبارہ ویڈیو چلا دیں، دیکھ لیں، پھر کریں. آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے سے پہلے کچھ بھی نہیں کھانا. پہلے آپ آدھی پونی منٹ کا یہ عمل کریں، پھر ناشتہ کریں، کام پر جائیں، جو کرنا ہو کریں. اسی لیے میں نے کہا جیسے آپ بستر پہ اٹھیں، آپ کی آنکھ کھلے، سب سے پہلے آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لیں. بستر سے اٹھ گئے، آنکھ کھلی، یاد نہ رہا، ہاتھ منہ دھو لیا، پھر پڑھ لیں. ہاتھ منہ دھو کر بھی یاد نہ رہا تو آپ لوگوں نے دسترخوان پر بیٹھ گئے ناشتہ کرنے کے لیے، پھر آپ کو یاد آ گیا، ابھی آپ نے ناشتہ نہیں کیا، آپ کو یاد آ گیا، آپ پڑھ لیں. اتنی دیر میں ناشتہ آ جائے گا، آپ وظیفہ پڑھ لیں. آپ کو کچھ بھی نہیں کھانا جب تک آپ لوگ یہ وظیفہ نہ پڑھیں. ہاں، اگر آپ نے کچھ کھا پی لیا تو پھر اگلی صبح آپ کو پڑھنا ہے. اسی طریقے سے آپ لوگ اگلی صبح بھی آپ کو کچھ کھائے پیے بغیر صبح اٹھنے کے بعد یاد رہے تو پہلے یہ وظیفہ پڑھیں، پھر کھائے پئیں. ٹھیک ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں، جس دن آپ نے کھا پی لیا اس دن آپ وظیفہ نہ پڑھیں، پھر اگلے دن پڑھیں. یہ وظیفہ ہے ہی خالی پیٹ پڑھنے کا. کوئی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو پورا دن مطلب 1-2 گھنٹہ کچھ بھوکا پیاسا رہنا ہے، نہیں ایسا کچھ بھی. ویسے ہی آپ لوگ صبح اٹھتے ہیں، اٹھتے ساتھ ہی آپ فوراً تو نہیں، 1 2 5 10 15 منٹ بعد ہی کچھ نہ کچھ کھاتے ہوں گے نا. تو آدھی منٹ کا تو کوئی وقت ہی نہیں ہے. جب تک کچھ بنے گا، کچھ تیار ہوگا، اتنی دیر میں آپ وظیفہ پڑھ لیں. اور وظیفہ پڑھنے کے بعد دعا لازمی کیجیے گا. سکون سے 1 آدھا منٹ اس وظیفے کے لیے نکال لیجیے گا. یہ 1 آدھا منٹ ایسا ہو کہ اس دوران آپ کو تھوڑا سا بھی کوئی ڈسٹرب نہ کرے. آپ کی پوری توجہ، پورا دھیان صرف اور صرف وظیفہ پڑھنے پر لگی ہو. اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین، پورا بھروسہ کرتے ہوئے صبح کے وقت کا یہ وظیفہ پڑھنا ہے. وظیفہ جب شروع کریں تو کوشش کریں اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں، اگر آپ کے پاس موجود ہو تو. تسبیح نہ ہو تو پھر سیدھے ہاتھ پر آپ لوگ تمام وظائف، بڑے آسان سے وظائف ہیں، بہت ہی جیسے 1 آدھے منٹ کا تو پورا عمل ہے، اور اتنا آسان وظیفہ ہے کہ آپ لوگ سنو گے تو آپ کی عقل حیران رہ جائے گی کہ اتنا آسان عمل. اور جب کمالات دیکھو گے، فائدہ دیکھو گے تو اور آپ کو یقین نہیں آئے گا. آپ لوگ کہو گے یہ ہو کیسے گیا اچانک. تو سکون سے 1 آدھے منٹ کا وقت نکالنا صبح اٹھ کر سب سے پہلے، کہ اس دوران ہمیں صرف وظیفہ پڑھنا ہے. کوئی بھی فضول کام، فضول باتیں، موبائل، سب چیزوں کو 1 منٹ کے لیے اپنے آپ سے بالکل دور کر دیں. سب سے پہلے 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں. جو آپ کو درود پاک یاد ہو یا جو درود پاک آپ لوگ پڑھنا چاہیں، 1 مرتبہ سب سے پہلے آپ کو درود شریف پڑھنا ہے. کوئی سا بھی درود پاک آپ نے پڑھ لیا. درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد سب سے پہلے آپ کو کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں. اور براہ کرم ویڈیو کو آگے جلد بازی میں کاٹتے مت جائیے. بڑی اہم باتیں، بڑی ضروری باتیں آپ کو سمجھانی ہے. ویڈیو کاٹتے جاؤ گے، اسکپ کرتے جاؤ گے، اہم چیزوں کو چھوڑ دو گے، پھر وظیفہ پڑھنے جاؤ گے تو بھی مس کرو گے بہت سی چیزوں کو، اور پھر ادھورا عمل کرو گے تو کوئی فائدہ نہ ہوگا. تو اس لیے بنا کاٹے، بنا اسکپ کے ویڈیو دیکھو تاکہ آپ کو پورا عمل سمجھ میں آئے. 1 مرتبہ سب سے پہلے آپ کو درود شریف پڑھنا ہے صبح اٹھنے کے فوراً بعد. جب اس عمل کو آپ کریں، درود پاک پڑھ لیں تو فوراً آپ کو اسی وقت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور صبح اٹھ کر آپ لوگ اگر اس عمل کو کرتے ہیں، اور صبح اٹھنے کے بعد اگر آپ اور بہت سے وظائف بھی کرتے ہیں تو جتنے وظائف کرتے ہیں کریں، کوئی پابندی نہیں. جس طریقے سے جو عمل آپ کو بتلائے گئے ہیں، میرے پرانے عمل بھی آپ لوگ کوئی کرتے ہیں صبح کے، وہ بھی کر سکتے ہیں. اس عمل کو بھی صبح اٹھنے کے بعد شامل کر سکتے ہیں. جیسے آپ نے ایک عمل کر لیا، پھر دوسرا، تیسرا، اس طرح عمل کر کے جس ترتیب سے بتائے جاتے ہیں آپ لوگ جتنے عمل چاہے کر سکتے ہیں. اور اس ویڈیو میں جو عمل بتایا گیا ہے، اس عمل کو بھی صبح آپ لوگ اگر کرنا چاہیں اس کے ساتھ دوسرا کوئی عمل بھی تو شامل کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں. یا صرف یہ وظیفہ بھی پڑھ لیں تو آپ کو کوئی اور وظیفہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. یہ اتنا پاورفل، اتنا کمال کا وظیفہ ہے کہ انشاءاللہ حاجتیں، مرادیں ایک دن کے اندر اندر
پوری ہو جائیں گی اللہ پاک کے حکم سے۔ ایک مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھ لیا تو اس کے بعد پیارے بھائیوں میری بہنوں 3 مرتبہ 3 ٹائم آپ کو پہلا کلمہ پڑھ لینا ہے۔ جب 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنے کے بعد پہلا کلمہ پڑھ لیا تو فوراً اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں۔ تسبیح نہ ہو تو پھر سیدھے ہاتھ پر آپ کو پہلا وظیفہ پڑھنا ہے۔ سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں یا زبانی پڑھ لیں، اچھی طرح کاؤنٹ کر کے وظیفہ پڑھیے گا، نہ ہی ایک کم ہو نہ ایک زیادہ ہو۔ پیارے بھائیوں دوستوں بہنوں، یہ وظیفہ ہے یا اللہ کا، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ 3 مرتبہ جیسے ہی آپ لوگ پہلا کلمہ پڑھیں، اس کے بعد یا اللہ کا وظیفہ جو آپ کو اپنی ویڈیو کی اسکرین پر دکھ رہا ہے، اس وظیفے کو آپ لوگ پڑھنا شروع کر دیں۔ یا اللہ کا یہ وظیفہ آج صبح کا جو عمل ہے یا کسی بھی صبح آپ لوگ کر سکتے ہیں، چاہے ایک صبح کریں یا روزانہ صبح کریں، صبح کا جو یہ عمل ہے اس میں پہلے نمبر پر یہ وظیفہ آپ کو یا اللہ کا پڑھنا ہے۔ پیارے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، یہ وظیفہ یا اللہ کا آپ کو 21 مرتبہ 21 ٹائم پڑھنا ہے، ایک بھی کم یا زیادہ نہ ہو۔ 21 مرتبہ 21 ٹائم جیسے ہی یا اللہ کا وظیفہ آپ لوگ پڑھ لیں تو فوراً اسی وقت آپ لوگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر۔ ایک مرتبہ آپ لوگ سورہ کوثر پڑھیے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ایک مرتبہ آپ کو سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیا جب عمل شروع کیا، 3 مرتبہ آپ نے پہلا کلمہ پڑھا، 21 مرتبہ یا اللہ کا وظیفہ آپ نے پڑھ لیا۔ اس کے فوراً بعد آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ایک مرتبہ آپ کو سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ سورہ کوثر پڑھ لیں تو آخری وظیفہ جو آپ کو اپنی اسکرین پر دکھ رہا ہے، اس وظیفے کو بھی آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ پڑھا ہوگا۔ صبح کے وقت کا جو یہ دولت والا عمل ہے، اس میں آپ کو سب سے آخر میں یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ تسبیح موجود ہو، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، نہیں تو سیدھے ہاتھ پر یا زبانی کاؤنٹ کر کے اچھی طرح پڑھنا شروع کر دیں۔ یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد پڑھتے رہیں۔ آخری وظیفہ یا محمد کا تمام میرے بھائی بہن دوست احباب 21 مرتبہ 21 ٹائم ہی پڑھیں گے۔ جب 21 مرتبہ یہ وظیفہ بھی پڑھ لیں تو پیارے بھائیوں بہنوں دوستوں اب کیا کرنا ہے یہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ جیسے ہی 21 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لیں تو پہلے تو آپ لوگ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں جو آپ نے وظیفہ عمل شروع کرتے وقت پڑھا تھا۔ اب آپ لوگ جو بھی کھانے پینے کی چیز کھا رہے ہیں، چائے ہو، ناشتہ ہو، کچھ بھی ہو، روٹی ہو، اس پر آپ لوگ دم کریں، پھونک ماریں، ٹھیک ہے نا؟ پھونک مار کر آپ لوگ چائے پی لیں، ناشتہ کر لیں، جو کرنا ہو کر لیں، اور جب کھا پی لیں تو اس کے بعد دعا مانگ لیں۔ جو بھی آپ کی حاجت ہو، مراد ہو، اس کے لیے دعا مانگیں۔ دعا مانگنے کے بعد آپ کا عمل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ عمل کمپلیٹ ہو جائے میرے بھائیوں میری بہنوں تو اپنے کام پر جائیں، جو کرنا ہو کریں۔ میرے بھائیوں میری بہنوں اس عمل کو ایک دن صبح کریں، روزانہ صبح کریں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔